السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ عزیز طلبہ، نزہۃ النظر کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج حدیث عزیز کے تعلق سے بحث ہوگی۔ حدیث عزیز کسے کہتے ہیں اور حدیث عزیز کو حدیث عزیز نام کیوں رکھا گیا، وجہ کیا ہے، اور کیا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف کیا ہے، راجح قول کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اسکرین پر آپ دیکھیے عزیز کی بحث لکھی ہوئی۔ العزیز خبر آحاد کی دوسری قسم ہے العزیز، اور حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے تیسری قسم ہوئی العزیز۔ عزیز کی تعریف، خبر عزیز، حدیث عزیز کسے کہتے ہیں؟ تعریف: وَهُوَ أَلَّا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ۔ حدیث عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کم از کم دو راویوں نے دو سے روایت کی ہو، یعنی دو سے کم راویوں نے روایت نہ کی ہو۔ اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین، دو راویوں نے اپنے جیسے دو راویوں سے روایت کی ہو یا دو سے زائد سے روایت کی ہو تو اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں۔ یعنی حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کو دو راوی روایت کریں، جس کو کم از کم دو راوی روایت کریں، اور اگرچہ کسی ایک طبقہ میں دو ہوں لیکن دو سے کم نہ ہوں۔ یعنی کسی سند کے تین طبقات ہوتے ہیں: ابتدائی سند اور درمیانی سند اور انتہائی سند۔ سند کے کسی طبقہ میں اگر دو ہی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور طبقات میں دو سے زائد ہیں، لیکن کم از کم کسی بھی طبقے میں دو ہوں تو اس کو حدیث عزیز کہیں گے۔ اور اگر کسی طبقے میں تین ہوں یا تین سے زائد اور حصر کے ساتھ ہوں، تعین کے ساتھ ہوں، تواتر کی شرط کو نہ پہنچے ہوں تو حدیث مشہور۔ تو حدیث عزیز اس کو کہیں گے جس کو کسی طبقہ میں صرف دو ہی راوی نے روایت کیا ہو، باقی اور طبقات میں دو ہوں یا دو سے زائد کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی کو مصنف نے کہا وَهُوَ أَلَّا يَرْوِيهُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ۔ حدیث عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو دو سے کم نے روایت نہ کیا ہو، یعنی کم از کم دو راویوں نے دو راویوں سے روایت کی ہو۔ سند کے کسی بھی طبقہ میں کم از کم دو راوی ضرور ہوں، دو سے نیچے نہ ہونے پائیں، زیادہ کی کوئی قید نہیں، یعنی زیادہ ہو جائیں کوئی حرج نہیں۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ، اور عزیز کا نام عزیز دو وجہ سے رکھا گیا: اما لقلت وجودہ، یا تو اس بنا پر کہ حدیث عزیز بہت کم پائی جاتی ہے، حدیث عزیز کا وجود کم ہے، قلت وجود کی بنا پر عزیز کو عزیز کہا گیا۔ وَإِمَّا لِكَوْنِ عَزَّا أَيْ قَوِيَا بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، یا تو
عزیز کا نام عزیز اس لیے رکھا گیا کہ دوسری سندوں سے آنے کی وجہ سے یہ حدیث قوی ہو گئی. یہ حدیث دوسری سند سے آنے کی وجہ سے اس حدیث کو تقویت مل گئی اور یہ حدیث قوی ہو گئی اور صحیح کے درجے میں آ گئی. آگے ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے کہ نہیں شرط ہے. یہ مسئلہ ہے. کیا حدیث غریب بھی صحیح ہو سکتی ہے یا حدیث صحیح کے لیے کم از کم عزیز کا ہونا ضروری ہے. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. جمہور علماء کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. خبر واحد بھی صحیح ہو سکتی ہے. لیکن ابو علی جبائی معتزلی کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے. حدیث غریب صحیح نہیں ہو سکتی. اور یہی نظریہ امام حاکم ابو عبداللہ کا بھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر اس بات کا اشارہ کیا ہے، اظہار کیا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا ضروری ہے. یعنی کم از کم ہر سند میں 2 راوی ضرور ہوں. چنانچہ امام حاکم ابو عبداللہ نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحیح اس حدیث کو کہیں گے جس کو کوئی مشہور اور معروف صحابی روایت کرے جو مجہول نہ ہو، اس طور پر کہ اس صحابی سے 2 راوی روایت کریں، پھر ان سے 2 راوی روایت کریں. اس طرح سے پے در پہ ہر ایک راوی سے 2 راوی روایت کریں. جیسے شہادت علی شہادت ہے، یعنی ایک شاہد کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں اور 2 آدمی کی گواہ تسلیم کی جاتی ہے کسی بھی چیز کو اعتماد میں لینے کے لیے. ایسے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس حدیث کے 2 راوی ہر سند میں ضرور ہوں. یہ امام حاکم کا بھی کہنا ہے. اور امام حاکم مزید کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں ہے. راجح قول یہی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط نہیں ہے. حدیث متواتر بھی صحیح ہوگی، حدیث مشہور بھی صحیح ہو سکتی ہے، حدیث عزیز بھی صحیح ہو سکتی ہے، اور حدیث غریب جس کو حدیث فرد کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے. عزیز طلبہ، آئیے سب سے پہلے ہم عبارت دیکھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ کیا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے کہ نہیں. سلسلے میں علماء کے اختلاف کیا ہے، راجح قول کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے، اور انہوں نے اپنے مخالفین کے قول کی تردید کس طرح کی ہے. عبارت دیکھیے، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے
حدیث عزیز کی شرط نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق، جمہور قول کے مطابق حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط نہیں ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط نہیں ہے۔ کیا صحیح حدیث کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حدیث صحیح ہوگی جو کم از کم عزیز ہو۔ خلافاً لمن زعمہ، بخلاف ان حضرات کے جن کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، اور وہ ابو علی الجبائی من المعتزلہ، معتزلہ میں سے ابو علی جبائی ہیں، یعنی ابو علی جبائی معتزلی کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے۔ حدیث صحیح وہی ہوگی جو کم از کم عزیز ہو، عزیز سے نیچے نہ ہو، یعنی سند کے ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں اور ہر جگہ 2 ہوں۔ وَإِلَيْهِ يُومِي كَلَامُ الْحَاكِمِ ابی عبداللہ فی علوم الحدیث، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم ابو عبداللہ کا کلام بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے۔ امام حاکم ابو عبداللہ کا کلام بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے۔ انہوں نے فی علوم الحدیث سے حیث قال، انہوں نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں لکھا ہے حیث قال، وہ فرماتے ہیں الصحیح ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ، کہ صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایسے صحابی نے روایت کیا ہو جس سے جہالت کا اسم زائل ہو چکا ہو، یعنی وہ صحابی مجہول نہ ہو، بلکہ جو صحابی نبی سے حدیث روایت کریں وہ صحابی کیا ہوں؟ معلوم ہوں، مشہور ہوں، اور وہ مجہول نہ ہوں۔ بِأَن يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ، اس طور پر کہ 2 راوی ان سے روایت کریں، ان سے روایت کرنے والے 2 راوی ہوں۔ ثم يتداولہ اہل الحدیث، پھر علماء حدیث نے ان سے روایت کی ہو، یتداولہ ان سے حدیث لی ہو، الی وقتنا، ہمارے وقت تک، یعنی ہر ایک نے اخیر تک ہر ایک سے اخیر تک 2 راوی روایت کریں۔ حدیث مشہور اس حدیث کو، یہ حدیث صحیح اس حدیث کو کہیں گے جس کو کسی مشہور اور معروف صحابی نے روایت کیا ہو، وہ مجہول صحابی نہ ہو، اس طور پر کہ اس صحابی سے 2 راوی حدیث کی روایت کریں۔ ثم تداولہ اہل الحدیث، پھر علماء حدیث نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہو پے در پہ، یعنی ہر ایک راوی سے اخیر تک 2 راوی روایت کریں۔ کالشہادۃ علی الشہادہ، جیسے شہادت پر شہادت، یعنی ہر شاہد کے لیے 2 شاہد شہادت دیتے ہیں، کسی بھی بات کے لیے 2 آدمی گواہی دیتے ہیں، ایسے یہاں سند کے تمام طبقات میں 2 رہیں روایت کرنے والے، تب وہ حدیث صحیح ہوگی۔ وصرح القاضی ابو بکر بن العربی فی شرح البخاری بأن ذلک شرط البخاری، قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح البخاری میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، یہ امام بخاری کی بھی شرط ہے۔ یعنی قاضی ابو بکر ابن عربی
نے شرح البخاری میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا یہ شرط ہے. یہ شرط امام بخاری کی بھی شرط ہے. انہوں نے صحیح بخاری میں شرط لگائی ہے حدیث صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو بکر کا یہ کہنا درست نہیں ہے. اعتراض کر رہے ہیں، اور اعتراض اس طور پر ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے یہاں بھی یہ شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا یہ شرط ہے، اگر ہم اس کو مان لیں تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کو حضرت عمر نے روایت کیا ہے اور حضرت عمر اکیلے ہیں، اور حضرت عمر سے حدیث کی روایت کر رہے ہیں علقمہ، اور علقمہ بھی اکیلے ہیں. لہذا یہ حدیث عزیز کہاں ہوئی؟ یہ تو حدیث غریب ہو گئی، حدیث فرد ہو گئی. تو قاضی ابو بکر نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات یہ حضرت عمر سے مروی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر صحابہ کے روبرو اس حدیث کو بیان کیا. یہ دلیل ہے کہ صحابہ خاموش رہے، اور صحابہ کا خاموش رہنا اور حضرت عمر کا صحابہ کے درمیان ان کے روبرو اس حدیث کو بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو اوروں سے سنا تھا. یہ قاضی ابو بکر کا کہنا ہے. لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا جواب ایسا ہے کہ جواب محل نظر ہے، آپ کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں. کیوں؟ صحابہ کے خاموش رہنے سے، صحابہ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو اوروں سے بھی سنا ہے. وصرح القاضی ابو بکر بن العربی فی شرح البخاری، اور قاضی ابو بکر بن العربی نے شرح بخاری میں اس بات کی صراحت کی ہے بأن ذلک شرط البخاری کہ یہ امام بخاری کی بھی شرط ہے. یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے آپ کا کہ امام بخاری نے شرط لگائی ہے. اگر امام بخاری نے شرط لگائی ہوتی کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے تو حدیث میں صحیح بخاری میں پہلی ہی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث عزیز نہیں ہے بلکہ حدیث غریب ہے، فرد ہے. کیونکہ اس حدیث کو اللہ کے رسول سے حضرت عمر روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اور حضرت عمر سے اس حدیث کو روایت کرنے والے علقمہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. واجاب اما اورد علیہ من ذالک، اور قاضی ابو بکر نے جو جواب دیا ہے اس اعتراض کا جو ان کے اوپر اعتراض وارد کیا گیا تھا من ذالک شرح بخاری میں ان کے صراحت کی وجہ سے ان پر جو اعتراض کیا گیا تھا ما اورد علیہ میں ضمیر کا مرجع ہے قاضی ابو بکر. قاضی ابو بکر پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ صراحت کر رہے ہیں شرح بخاری میں کہ امام بخاری کی بھی یہ شرط ہے، تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی تو حدیث فرد ہے، حدیث غریب ہے، حدیث عزیز کہاں ہے؟ حضرت عمر اکیلے ہیں حدیث روایت کرنے والے، اور حضرت عمر سے علقمہ اکیلے ہیں روایت کرنے والے، تو حدیث عزیز کہاں ہوئی؟ حدیث عزیز تو اس کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقہ میں کم از کم 2 ہوں. وَأَجَابَ قاضی ابو بکر نے جو جواب دیا ہے اما اورد علیہ من ذالک، اس اعتراض کا جو اعتراض ان پر قائم کیا گیا تھا بے جواب فیہ نظر. کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے ان کے جواب میں نظر ہے، ان کا جواب محل نظر ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں محل نظر ہے؟ لأنہ قال، اس لیے کہ قاضی ابو بکر کا یہ کہنا ہے فَإِن قِيلَ،
اگر یہ اعتراض کیا جائے صحیح بخاری کی پہلی حدیث کے بارے میں کہ انما الاعمال بالنیات والی روایت فردن، یہ حدیث غریب ہے، حدیث فرد ہے، لم یروہ عن عمر، اور یہ حدیث صرف حضرت عمر سے روایت کرنے میں صرف علقمہ اکیلے ہیں، یعنی علقمہ ہی نے صرف اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا ہے، حضرت عمر سے اس حدیث کی روایت کرنے والے علقمہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قالا، وہ کہتے ہیں، قلنا، اگر اعتراض کیا جائے، فَإِنْ قِيلَ، اگر مجھ پر اعتراض کیا جائے کہ آپ کہتے ہیں صحیح بخاری میں بھی شرط لگی ہوئی ہے، امام بخاری نے بھی شرط لگائی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، تو انما الاعمال بالنیات یہ روایت حضرت عمر سے روایت کرنے میں علقمہ اکیلے ہیں، تو یہ حدیث عزیز کہاں ہوئی؟ کہتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے۔ قاضی ابو بکر یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم جواب یہ دیں گے کہ قد خطبا بہ عمر علی المنبر، کہ حضرت عمر نے اس حدیث کو خطبہ کے طور پر پیش کیا ہے، منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، بحضرت الصحابہ، صحابہ کی موجودگی میں، صحابہ کے روبرو، فلولا انہم یعرفونہ لانکروہ، اگر صحابہ کرام اس حدیث کو نہ جانتے، اوروں سے نہ سنا ہوتا، لانکروہ، تو ضرور اس حدیث کا انکار کر دیتے۔ لہذا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، یہ قاضی ابو بکر بھی کہتے ہیں اور اوپر بھی لوگوں نے کہا، لیکن قضا قال، اس طرح سے قاضی ابو بکر نے کہا، وَتُعَقِّبَ، اور ان کا پیچھا کیا گیا، یعنی انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے، دلیل پر مواخذہ کیا گیا اور دلیل پہ نقد کیا گیا، دلیل پہ اعتراض کیا گیا، بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوا مِنْ غَيْرِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے صحابہ کی موجودگی میں انما الاعمال بالنیات حدیث پیش کی اور صحابہ خاموش رہے، یہ دلیل ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ صحابہ نے اوروں سے سنا ہوگا، لیکن صحابہ کے خاموش رہنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے، انہ لا یلزم من کونہم سکتوا عنہ، صحابہ کرام کا خاموش رہنا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ انہوں نے اوروں سے بھی سنا ہوگا۔ لہذا حضرت عمر نے جب حدیث پیش کی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام خاموش رہے، تو صحابہ کا خاموش رہنا یہ لازم نہیں آتا ہے ان کے خاموش رہنے سے کہ انہوں نے اس حدیث کو اوروں سے سنا بھی ہوگا۔ وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ مُنِعَ فِي تَفَرُّدِ عَلْقَمَةٍ، اور اگر بفرض محال تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عمر سے روایت کرنے میں علقمہ اکیلے نہیں ہیں، متفرد نہیں ہیں، تو آگے جو ہے ثم تفرد محمد بن ابراہیم بھی عن علقمہ، لیکن علقمہ سے حدیث روایت کرنے میں محمد بن ابراہیم تو اکیلے ہیں، منفرد ہیں، ثم تفرد یحییٰ بن سعید بھی، پھر اس حدیث کی محمد سے روایت کرنے میں یحییٰ بن سعید بھی اکیلے ہیں، علی ما هو الصحیح المعروف عند المحدثین، لیکن اس کے باوجود انما الاعمال بالنیات یہ حدیث صحیح ہے اور محدثین کے نزدیک مشہور ہے۔ کیوں؟ جمہور محدثین نے حدیث عزیز کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ حدیث عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 2 راویوں نے روایت کیا ہو، کسی طبقہ میں 2 سے زائد ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے میں 2 راوی روایت کریں اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، تو یہ کہنا غلط ہے۔ عزیز طلبہ، عبارت ہم نے پیش کر دی، خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز
کا ہونا شرط ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور محدثین کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے حدیث عزیز ہونا شرط نہیں ہے، حدیث غریب بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن ابو علی جبائی معتزلی کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، کم از کم حدیث عزیز ہو تبھی صحیح ہوگی۔ امام حاکم ابو عبداللہ کا بھی نظریہ یہی ہے۔ انہوں نے معرفت علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ صحیح حدیث وہ ہے جسے معلوم صحابی روایت کرے، پھر صحابی سے آگے 2 راوی روایت کریں، پھر ہر ایک راوی سے اخیر تک 2 راوی روایت کریں، جیسے شہادہ علی شہادہ میں ہوتا ہے، ہر شاہد کے لیے 2 شاہد شہادت دیتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن عربی نے بھی شرح بخاری میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ امام بخاری کی بھی شرط ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں ہے اور اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات کو حضرت عمر سے صرف علقمہ روایت کرتے ہیں۔ بہرحال ابو علی جبائی معتزلی کا موقف یہ ہے کہ خبر صحیح کے لیے کم از کم عزیز ہونا شرط ہے۔ اس کی تائید امام حاکم نے بھی علوم الحدیث میں اشارتاً کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جسے صحابی معلوم الاسم نبی سے روایت کرے اور صحابی سے 2 راوی، پھر ہر راوی سے 2 راوی روایت کرتے چلے جائیں۔ قاضی ابو بکر ابن عربی نے شرح بخاری میں صراحتاً لکھا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں شرط مذکور کا التزام کیا ہے، مگر ابن عربی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات جو صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث عزیز نہیں ہے بلکہ فرد اور غریب ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو نبی سے حضرت عمر نے اور حضرت عمر سے صرف علقمہ نے روایت کیا ہے، لہذا یہ حدیث عزیز نہیں ہو سکتی۔ اس پر ابن العربی نے یہ جواب دیا کہ حضرت عمر نے خطبہ کے دوران صحابہ کے روبرو یہ حدیث بیان کی تھی اور کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، لہذا صحابی کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کو اوروں سے سنا ہوگا۔ اس پر حافظ ابن حجر نے درج ذیل اعتراض پیش کیا۔ پہلا اعتراض یہ کہ صحابہ کا خطبہ سننا اور خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث خود صحابہ نے ضرور سنی ہوگی اوروں سے۔ نمبر 2، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس حدیث کی روایت میں حضرت عمر اور علقمہ دونوں کے شریک موجود ہیں، مگر محمد بن ابراہیم کا جو علقمہ سے روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن سعید کا جو محمد سے روایت کرتے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اب عبارت کا ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط نہیں ہے، خلافاً لمن زعمہ، بخلاف ان حضرات کے جن کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، اور وہ ہیں ابو علی جبائی معتزلی۔ وَإِلَيْهِ يُومِي کلام الحاکم ابی عبداللہ فی علوم الحدیث حیث قال، اور اسی نظریہ کی طرف حاکم ابو عبداللہ کا کلام بھی اشارہ کرتا ہے جنہوں نے علوم الحدیث کتاب میں ذکر کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں الصحیح ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ، صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایسے صحابی نے روایت کیا ہو جو معروف و مشہور ہوں اور جہالت کا اسم اور لفظ ان سے زائل ہو، یعنی مجہول نہ ہو۔ اس طور پر بھی ان یکون لہ راویان، کہ اس صحابی سے روایت کرنے والے 2 راوی ہوں، ثم تداولہ اہل حدیث الی وقتنا، پھر ہر راوی سے 2 راویوں نے اور علماء حدیث نے ہم تک
ہمارے وقت تک روایت کیا ہو، یعنی ہر راوی سے دو دو راوی روایت کریں. جیسے شہادت پر شہادت ہے، ہر شاہد کے لیے دو گواہ ہوتے ہیں. وصرح القاضی ابو بکر بن العربی فی شرح البخاری، اور قاضی ابو بکر بن عربی نے بخاری کی شرح البخاری میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ بِأَنَّ ذَلِكَ شرط البخاری، کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے. یہ امام بخاری کی بھی شرط ہے اور انہوں نے بخاری میں شرط لکھی ہے. وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، اور قاضی ابو بکر بن عربی پر اعتراض کیا گیا. اعتراض کا جو جواب انہوں نے دیا ہے، بے جواب فیہ نظر، ان کا جواب محل نظر ہے، جواب قابل اطمینان بخش نہیں ہے. لأنہ قال، اس لیے کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے، فإن قیل، اگر مجھ پر اعتراض کیا جائے کہ میں نے جو کہا ہے کہ امام بخاری کی بھی شرط ہے اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا ضروری ہے، لہذا اگر مجھ پر اعتراض کیا جائے کہ صحیح بخاری کی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث عزیز نہیں، یہ فرد، یہ حدیث فرد ہے، حدیث غریب ہے. لم یروہ عن عمر الا علقمہ، حضرت عمر سے اس حدیث کی روایت کرنے میں اکیلے حضرت علقمہ ہیں، علقمہ منفرد ہیں، حضرت عمر سے روایت کرنے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے. قالا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس اعتراض کا جواب دوں گا اور میں کہوں گا قد خطب بھی عمر علی المنبر، اس حدیث کو حضرت عمر نے خطبہ میں پیش کیا تھا ممبر پر، بحضرت صحابہ کی موجودگی میں. فلولا انہم یعرفونہ لانکروہ، اگر صحابہ کرام اس حدیث کو نہ جانتے، اوروں سے نہ سنا ہوتا تو ضرور اس حدیث کا انکار کرتے. لہذا صحابہ کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام نے اس کو اوروں سے سنا تھا. لہذا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے. قضا قالا، اس طرح سے قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا. لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَتُعُقِّبَ، ان کا پیچھا کیا گیا، انہوں نے جو جواب دیا، ان کے جواب پر اعتراض پیش کیا گیا. بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوا مِنْ غَيْرِهِمْ، صحابہ کرام کے خاموش رہنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو اوروں سے بھی سنا ہوگا. وَبِأَنَّ هَذَا، اور اگر ایسی بات ہے، لو سلم فی عمر منع فی تفرد علقمہ، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عمر سے اس حدیث کی روایت کرنے میں علقمہ منفرد نہیں ہیں بلکہ ان کا کوئی ساتھ ہے، لیکن ثم تفرد محمد بن ابراہیم بھی عن علقمہ، لیکن آگے سند میں محمد بن ابراہیم علقمہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں. ثم تفرد یحییٰ بن سعید بھی عن محمد، پھر یحییٰ بن سعید محمد سے روایت کرنے میں منفرد ہیں. علی ما ہوا صحیح، اس کے باوجود یہ حدیث انما الاعمال بالنیات سے بخاری میں موجود ہے اور محدثین کے نزدیک یہ صحیح ہے اور مشہور و معروف ہے. وقد ورد له متابعات لا يعتبر بها، کہتے ہیں اور ان راویوں کے لیے کچھ متابعات بھی وارد ہیں، یعنی ان راویوں سے اور سندوں سے کچھ حدیثیں وارد ہیں، لیکن وہ حدیثیں بھی کیا ہیں، وہ روایتیں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، قابل حجت نہیں، سب میں ضعف ہے. وقذا لا یسلم جوابہ من غیر حدیث عمر، کہتے ہیں کہ قاضی ابو بکر ابن عربی کا جواب یہ حضرت عمر کے روایت کے علاوہ میں بھی تسلیم نہیں ہے، یعنی یہ تو نمونہ کے طور پر حضرت عمر کی روایت پیش کی گئی، ورنہ صحیح بخاری میں بہت سی ایسی روایت ہیں جس کو اکیلے ایک آدمی نے روایت کیا ہے اور وہ حدیث غریب ہے لیکن اس کے باوجود صحیح ہے. لہذا معتزلی کا کہنا، قاضی ابو بکر بن عربی کا کہنا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، یہ غلط ہے. قال ابن رشید نے کہا ہے اور صحیح فرمایا ہے کیا، وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَىٰ أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِي أَوَّلُ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ،
کہ قاضی کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے جو انہوں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ امام بخاری کی بھی یہ شرط ہے، ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ذکر کی گئی ہے وہی کافی ہے کہ قاضی کا دعویٰ باطل ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ امام بخاری نے بھی شرط لگائی ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا، لیکن صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی کیا ہے؟ حدیث عزیز نہیں ہے بلکہ یہ حدیث فرد اور غریب ہے، لہذا پہلی حدیث ہی یہ قاضی کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ آگے بہت سارے ابن حبان نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ حدیث عزیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس دعوے کی بھی تردید حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دلائل کی روشنی میں کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آگے کی عبارت کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور محنت و لگن کے ساتھ حصول علم کی بھرپور توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔